اسلامیات کا آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ کے بارے میں تو آپ سب بچے جانتے ہیں نا؟ جی، وہی سورت جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں نا، کیونکہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم سورۃ الفاتحہ ضرور پڑھتے ہیں، ورنہ ہماری نماز نہیں ہوتی۔ تو اس سورت سے متعلق میں آپ کو تھوڑی سی معلومات اور اس سورت کا تعارف کرواتی ہوں۔ جی، سورۃ الفاتحہ۔ فاتحہ بچوں اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی مضمون کا آغاز کیا جائے، یعنی کسی کلام کا آغاز، کسی گفتگو کا آغاز کیا جائے، اسے فاتحہ کہتے ہیں۔ لیکن یہ تو قرآن مجید کا آغاز ہو رہا ہے، یعنی افتتاح، فاتحہ افتتاح۔ یہ مکہ میں بھی نازل ہوئی اور مدینہ میں بھی۔ یہ مکی سورت بھی ہے اور مدنی سورت بھی ہے۔ اور یہ کب نازل ہوئی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی ابتدا تھی تو پیارے بچوں سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی، اور یہ وہ واحد سورت ہے جو مکمل طور پر نازل ہوئی۔ قرآن پاک کی باقی جو بھی صورتیں ہیں وہ تھوڑی تھوڑی کر کے نازل ہوئیں، کسی کی چند آیات نازل ہوئیں، پھر بعد میں چند آیات نازل ہوئیں، مگر سورۃ الفاتحہ وہ سورت ہے جو مکمل اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی۔ اس سورت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو سورۃ الفاتحہ ہے یہ رب کی طرف سے انسان کو سکھائی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو دعا کے طور پر سکھائی گئی ہے، اور یہ قرآن پاک کی ابتدا میں ہے، شروع میں ہے۔ آپ نے بہت سارے بچوں نے قرآن مجید پڑھا ہوگا، بلکہ الحمدللہ آپ سب نے پڑھا ہوگا۔ تو یہ جو سورت ہے قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اور آگے پورا قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ہے بندے کے لیے۔ تو یہ جو سورت ہے ایک دعا ہے، ایک دعا کی صورت میں ہے کہ انسان رہنمائی کی اللہ تعالیٰ سے درخواست کر رہا ہے، اور پھر باقی قرآن اللہ تعالیٰ نے انسان کو جواب دیا ہے، اپنے بندے کو جواب دیا ہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ کا تھوڑا سا میں نے آپ کو تعارف کروایا ہے، اور یہ وہ سورت ہے جس کے بغیر ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ جی بچوں، سورۃ الفاتحہ۔ اب ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ جی بچوں، یہ تو ہم نے اس سورت کی تلاوت کی۔ اب ہم نے آگے اس سورت کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنا ہے، تو مس آپ کو سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ سمجھاتی ہیں، اور آپ نے اسی طرح سے اس کا ترجمہ لکھنا ہے تاکہ آپ کو عربی کے ساتھ یہ ترجمہ یاد ہو۔ الحمد للہ رب العالمین۔ حمد کہتے ہیں اردو میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کو، تو یہاں الحمد للہ یعنی تمام تعریفیں ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، رب العالمین جو کہ تمام عالمین کا، تمام عالم کا، تمام دنیا کا رب ہے۔ تو الحمد للہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا
रब है, परवरिश करने वाला है, तमाम जहानों का परवरदिगार है। अर्रहमानिर्रहीम, जो कि बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। मालिकी, जो कि मालिक है। यौमिद्दीन, रोज़े जज़ा का। रोज़े जज़ा यानी क़यामत के दिन का। मालिक यौमिद्दीन, जो कि क़यामत के दिन का मालिक है, रोज़े जज़ा का मालिक है। इय्याका नअबुदु, इय्याका तेरी, नअबुदु इबादत करते हैं। वाव का मतलब अरबी ज़ुबान में होता है और। वा इय्याका, और तुझ ही से। नस्तईन, नस्तईन का मतलब है मदद मांगना। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम इंसान अपने रब से कह रहा है कि ऐ मेरे रब, मैं तेरी ही इबादत करता हूँ और तुझी से ही मैं मदद मांगता हूँ। अगली आयत में इंसान अल्लाह ताला से दुआ कर रहा है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। इहदिना, मुझे हिदायत अता फरमा। सिरात यानी सीधे रास्ते की, मुस्तकीम यानी रास्ते की। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, मुझे सीधे रास्ते पर चलने की हिदायत अता फरमा। इंसान किससे कह रहा है? अपने परवरदिगार से कि अल्लाह, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, मुझे सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। सिरातल्लज़ीना, सिरात कहते हैं रास्ते को। सिरातल्लज़ीना, अल्लज़ीना यानी उन लोगों के रास्ते पर। सिरातल्लज़ीना, उन लोगों के रास्ते पर। अनअमता, इनाम नाजिल किया। अलैहिम, जिन लोगों पर, यानी ऐ अल्लाह, मुझे उन लोगों के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा जिन पर तेरा इनाम नाजिल हुआ, जिन पर तेरा फजलो करम रहा या जिनसे तू राज़ी रहा। मुझे भी उन्हीं लोगों के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। ये भी दुआ है। आगे है गैरिल मग़ज़ूबे, ना के उन लोगों पर, मग़ज़ूब जिन पर तेरा गज़ब रहा। अलैहिम यानी उन पर। गैरिल मग़ज़ूब, ना के उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तेरा गज़ब रहा, यानी जिन लोगों से तू गुस्से रहा या जिन लोगों से तू नाराज़ रहा। वलज़्ज़ालीन, और ना ही ज़ालिम यानी गुमराहों के रास्ते पर। हम अल्लाह ताला से हर नमाज में यही दुआ कर रहे होते हैं कि या अल्लाह, तमाम तारीफ़ें तेरे ही लिए हैं और तू ही हमारा परवरदिगार है, सारी दुनिया का परवरदिगार है। तू बड़ा रहम वाला है, तू रहीम है और तू ही इंसाफ के दिन का हाकिम है, यानी रोज़े जज़ा के दिन का हाकिम है या क़यामत के दिन का हाकिम है। ऐ मेरे परवरदिगार, हम तेरी इबादत करते हैं। हम किसकी इबादत करते हैं? अल्लाह ताला की। तो इस सूरत में क्या है? हम अल्लाह ताला से कह रहे हैं, बंदा अपने रब से कह रहा है कि या अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं। हम सब किसकी इबादत करते हैं बच्चों? जी, अल्लाह पाक की। और तुझी से मदद मांगते हैं। जब हमें कोई मुश्किल वक्त होता है, कोई परेशानी होती है या कोई टेंशन होती है, या वैसे भी आप सब बच्चे जब आपके इम्तिहान हो रहे होते हैं तो आप किससे दुआ मांग रहे होते हो? अल्लाह ताला से मदद मांग रहे होते हो ना। किससे मांगते हो? अपने रब से, अल्लाह ताला से, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वही हमारी दुआओं को सुनने वाला है, वही हमारी मदद करने वाला है। उसके सिवा कोई भी ऐसा नहीं जो हमारी मदद कर सके। तो देखो, इंसान हर नमाज में क्या कहता है कि ऐ मेरे परवरदिगार, हम तेरी इबादत करते हैं और हम तुझ ही से मदद मांगते हैं। हमें हिदायत अता फरमा सीधे रास्ते पर चलने की और
ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی جن پر تیرا فضل رہا یا جن پر تو نے انعام نازل فرمایا یا جن پر تو راضی رہا۔ یہ ایک ہی بات ہے، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر۔ اس کا مطلب نہ کہ کا مطلب یعنی ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن سے تو غصے ہوتا ہے یا جن پر تو ناراض ہے، اور نہ ہی گمراہوں کے راستے پر، یعنی نہ تو ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن سے تو ناراض ہے، اور نہ ہی ان لوگوں کے ساتھ ملانا جو گمراہ ہیں۔ تو پیارے بچوں، جو آپ کی اسکرین پر جس طرح سے آیت اور اس کا ترجمہ آ رہا ہے، آپ نے عربی تو نہیں لکھنی، لیکن ترجمہ اسی طرح سے نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4 کر کے آیت کا ترجمہ لکھنا ہے، اور یاد بھی اسی طرح سے ہی کرنا ہے۔ اور پیارے بچوں، آج کی اس ویڈیو میں کو سننے کے بعد آپ اس ترجمہ کو اچھی طرح سے یاد کر لیجئے گا، تاکہ آپ جب نماز پڑھیں تو آپ ادھر ادھر کے وسوسوں میں نہ جائیں، بلکہ جب آپ آیت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ اسی آیت کے ترجمہ کو اپنے ذہن میں دہراتے جائیے، تاکہ آپ کو پتہ چل رہا ہو کہ آپ قرآن پاک کی کون سی آیت پڑھ رہے ہیں، یعنی سورۃ فاتحہ کی، اور اس کا ترجمہ کیا ہے۔ کیونکہ نماز میں ہمیں اکثر ادھر ادھر کے خیالات آ رہے ہوتے ہیں، جس سے ہم محفوظ ہو جائیں گے اور ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ترجمہ سمجھ آ چکا ہوگا، آ جائے گا انشاءاللہ، اور پھر آپ نے اس کام کو اپنی اسلامیات کی نوٹ بک میں اسی طرح سے نمبرنگ کے ساتھ ترجمہ تحریر کرنا ہے۔ جیسے آیت نمبر 1، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ نمبر 2، نہایت مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 3، روز جزا کا مالک ہے یا قیامت کے دن کا مالک ہے۔ نمبر 4، اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ آیت نمبر 5، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ آیت نمبر 6، ان لوگوں کا راستہ جن سے تو راضی رہا یا جن پر تو نے انعام نازل فرمایا، ایک ہی بات ہے۔ نمبر 7، ان لوگوں کا نہیں جن پر تیرا غضب رہا، اور نہ ہی ان لوگوں کا جو گمراہ ہیں یا گمراہوں کا۔ آپ نے بچوں اسی طرح سے پیارا سا کام کرنا ہے، صفائی کے ساتھ کام کرنا ہے، اور اس ترجمے کو اچھی طرح سے یاد بھی کرنا ہے۔ جب ہماری فزیکل کلاسز ہوں گی تو مس آپ سے سنیں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔